السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن باضابطہ طور پر ملک کے 46ویں صدر قرار پاتے ہیں تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے۔ جمعرات کو تھینکس گیونگ کی چھٹی کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر الیکٹورل کالج نے انتخابات میں کامیاب امیدوار کی تصدیق کر دی تو وہ وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان کے لیے شکست تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکٹورل کالج بائیڈن کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو کیا وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے، اس پر انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میرے خیال میں 20 جنوری تک بہت سی نئی چیزیں رونما ہو چکی ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخاب دھوکہ دہی پر مبنی تھا، تاہم انہوں نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں اور اپنے اس دعوے سے متعلق کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے۔ ایک جانب انتخابات میں صدر ٹرمپ مسلسل اپنی ناکامی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہیں ان پر ریپبلکن جماعت میں سے انتقال اقتدار کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی صدر ٹرمپ نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کو صدارتی معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ فلن پر سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کے ساتھ ساز باز کر کے انتخابات میں مداخلت کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ تاہم صدر ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ روسی مداخلت کی تفتیش سیاسی تعصب پر مبنی ہے۔ ترکی میں ایک عدالت نے جمعرات کو 300 سے زائد سول اور فوج سے تعلق رکھنے والے افراد کو سن 2016 میں فوجی بغاوت کی ناکام کوشش میں مدد کے الزام کے تحت عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ جن افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان میں شامل بعض فوجی جرنیلوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے لڑاکا طیاروں کے پائلٹس کو اہم حکومتی دفاتر بشمول پارلیمنٹ پر بمباری کی ہدایات دی تھیں۔ عدالت نے لڑاکا طیاروں کے کئی زیر تربیت پائلٹس کو بھی سزائیں سنائی ہیں۔ 15 جولائی سن 2016 کی شب ترکی کی فوج کے گروپ نے مبینہ طور پر صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی تھی۔ اس واقعے میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ملزمان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ میں خود ساختہ جلاوطن ترک رہنما فتح اللہ گولن کے ایما پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ترکی نے امریکہ سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ فتح اللہ گولن کو اس کے حوالے کیا جائے، تاہم گولن فوجی بغاوت کی سازش کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ تنازعات کی دلدل میں دھنسے اور معاشی بحران میں مبتلا شام کے 93 لاکھ شہریوں کو اس موسم سرما میں خوراک کی بڑھتی ہوئی کمی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے قائم مقام نائب سربراہ رمیش راجا سنگھم نے بدھ کے روز سلامتی کونسل کو بتایا کہ شام میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تاریخی سطح پر ہیں۔ راجا سنگھم کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں 14 لاکھ شامیوں کو خوراک کے حوالے سے عدم تحفظ کا سامنا ہے اور 93 لاکھ میں سے تقریباً 10 لاکھ شہریوں کو خوراک کے حصول میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پاکستان میں شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں ہدف بنا کر کیے گئے حملے میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے 4 اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان فوج کی سول ورکس کا ایک یونٹ ہے۔ ضلعی پولیس افسر شفیع اللہ خان نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے میر علی تحصیل میں ایک گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی جس میں 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے نائجر میں جاری وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار نے افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل اور بامیان میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی اور ہلاک شدگان کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان میں امن کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے پہلے سے تشکیل کردہ دو طرفہ کمیٹیوں کے کام کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر یورپین یونین کے وفد نے افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی ہائی کونسل کو زیادہ فعال بنانے پر زور دیا ہے، جس کا مقصد امن مذاکرات میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ یورپین یونین نے افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افہام و تفہیم کی ہائی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے یورپین یونین کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور مشیروں کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی۔ سیاسی مبصرین اجلاس میں اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں کراچی سے متعلق اجلاس میں فوجی قیادت کی شرکت فوج کی اس بارے میں دلچسپی اور فیصلہ سازی میں اس کے کردار کی عکاس ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 54 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3113 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک عالمی وبا سے 7897 مریض ہلاک اور 3,89,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں اب تک 10 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 15,640 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا کی دوسری بڑی ریاست وکٹوریا کو ملک میں کورونا وائرس کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب وہاں گزشتہ 28 روز کے دوران کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، جبکہ مجموعی کیسز 6 کروڑ 4 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں۔ دنیا اثنا برطانیہ نے دواؤں کی ریگولیٹری اتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایسٹرازینیکا کی طرف سے تیار کردہ کووڈ 19 کی ویکسین کی عارضی فراہمی کے بارے میں غور کرے۔ یہ کمپنی اس سال کے آخر تک ویکسین کی 4 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ برازیل کے صدر بولسونارو نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس ویکسین قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ ان کی طرف سے کورونا ویکسین کی افادیت سے انکار سے متعلق حالیہ ترین بیان ہے۔ متعدد ٹیلی ویژن چینلز پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ویکسین کو قبول نہیں کروں گا اور ایسا کرنا میرا حق ہے۔ برازیل میں اس وقت کورونا وائرس کے 60 لاکھ کیسز موجود ہیں اور اس سے 1,70,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل کیسز کے اعتبار سے امریکہ اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں جمعرات کے روز 1,81,000 نئے کیسز اور 2,300 ہلاکتوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایک برطانوی نژاد آسٹریلوی ماہر تعلیم کو 2 سال کے بعد ایران کی ایک جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ کائلی مور گلبرٹ کو جاسوسی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، جس سے انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ مور گلبرٹ میلبرن یونیورسٹی سے وابستہ ایک معلم ہیں اور انہیں ایران میں 10 سال جیل کی سزا ہوئی تھی۔ انہیں سن 2018 میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد تہران ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر جاسوسی کے الزامات کے تحت بند کمرے میں مقدمہ چلا کر سزا سنا دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے خلاف الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مور گلبرٹ کو غیر ممالک میں قید ایک ایرانی بزنس مین اور 2 ایرانی شہریوں کی رہائی کے بدلے میں چھوڑا گیا ہے، جبکہ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ رہا کیے جانے والے ایرانی باشندے ایک ناکام بم دھماکے کے الزام میں قید کاٹ رہے تھے۔
पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदुओं की बड़ी तादाद वापस आना शुरू हो गई है। लाहौर वाघा बॉर्डर के जरिए वापस आने वाले इन हिंदुओं की तादाद 200 से जायद हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेशतर हिंदुओं का कहना है कि वहां पर उनके लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान में ही सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तानी हिंदू अरकान पार्लिमान कहते हैं कि अगर हमें अपने घर में कोई मसला है तो हम उसे यहाँ ही हल करेंगे। मुल्क से बाहर जाना मसाइल का हल नहीं है। भारत पाकिस्तान से जाने वालों की भरपूर मदद का दावा करता आया है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली 3 आलमी तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान में जमात अहमदिया के अरकान को हदफ बनाकर हलाक करने के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से ऐसे वाक़यात को रोकने के फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रियासत के शहरी होने के नाते से तमाम मजहबी बरादरियों बशमूल अहमदी बरादरी के अरकान के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ उनके बकौल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत मजहबी बुनियादों पर होने वाले तमाम वाक़यात की वजूहात का पूरी तरह जायज़ा लेगी ताकि ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएं। 36 साला हाथी कावन को कम्बोडिया ले जाने के हवाले से तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और इतवार के रोज़ उस इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से बज़ारिया हवाई जहाज़ मुंतकिल किया जाएगा। काविन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद में वाक़ मरग़ज़ार चिड़ियाघर से बेहतर मस्कन में मुंतकिल किया जा रहा है। कम्बोडिया को दुनिया में हाथियों के लिए महफूज ठिकाना समझा जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।